السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نیت کے حوالے سے۔ حدیث شریف کے الفاظ یوں ہے: انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ آگے بھی طویل حدیث ہے، یہ ایک میں نے مختصراً تاکہ آسانی ہو آپ کے لیے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بس آدمی کے لیے وہی سب کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہو۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں ذہن میں یاد رکھیے گا کہ دنیاوی جو امور ہے، مثلا کاروبار کرنا، تجارت کرنا، روشندان بنانا، گھر تعمیر کرنا، اس میں اگر آپ نیت کر لے ثواب کی تو آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ نیت کاروبار آپ اس لیے کرتے ہیں، تجارت آپ اس لیے کرتے ہیں کہ میں کچھ حلال پیسے کماؤں اور اس کے ذریعے سے میری گزر اوقات ہو، زندگی گزران اچھی طریقے سے، اور گھر پر میں صدقہ کی نیت سے ان کی جو دیکھ بھال ہے، تو اگر یہی نیت ہو اور کچھ کھانا پینا اسی نیت سے ہو کہ میرے جسم کے اندر طاقت آ جائے اور اسی کے بل بوتے پر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں، تو یہ اچھی نیت ہے، عین اللہ تعالیٰ سے امید واسق ہے کہ اس پر ثواب مل جائے گا۔ ایک قسم کے اعمال وہ ہے جو بذات ہی وہ قبیح اعمال ہے، برے اعمال ہے، اس کے اندر حسنی نیت کرنا، اچھی نیت کرنا، یہ اس عمل کی قباحت میں اور بھی اضافہ کرنے کا سبب ہے۔ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بعض اعمال تو بذات ہی قبیح ہے۔ قبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو قبیح کہا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام کہا ہو، تو یہ قبیح اعمال ہے۔ مثلا زنا کرنا ہے، بد نظری کرنا ہے، اور اس طرح دوسرے اعمال ہے، تو یہ قبیح ہے۔ اس کے اندر حسنی نیت کرنا، اس عمل میں اور اس عمل کی قباحت میں اور بھی اضافہ کرنا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر یہ جو ہم پڑھتے ہیں انما الاعمال، کہ تمام اعمال کا دار و مدار، تو ان اعمال کے اندر یہی اعمال داخل نہیں ہے جو بذات ہی خود قبیح ہو، اور اس کے لیے حسن نیت کرنا یہ پھر اور بھی اس کی قباحت میں اضافہ کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں، زمن پدی پختو کی یہ خبر مشہور دا چې تاسو هم پته یو شعر ویل کی او دا هغه نسبت عبدالرحمن بابا ته کی چې خپل مخته په کتو کې ګناه نشته، بل جمله هو تاسو ته یاد کنه که په زړه کې د صعيب نه وي نو، تو اسی شعر کو بنیاد بنا کر بد نظری کی ایک فضا قائم کرنا اور بد نظری کے لیے ایک دلیل پکڑنا، دلیل کے طور پر اس کو پیش کرنا، یہ سراسر ایک مغالطہ ہے، ایک وہم ہے، اور یہ بالکل شریعت کے خلاف ایک بات ہے، بالکل ناجائز بات ہے۔ بد نظری حرام ہے، بس حرام، قرآن سے بھی اس کی ممنوع اور احادیث سے بھی اس کی ممنوعیت ثابت ہے، لہذا اس کے لیے پھر ادھر ادھر گول مول باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ فتنے کا سبب تو بن سکتا ہے، اصلاح کا سبب نہیں ہے۔ آپ کس نیت سے بد نظری کر رہا ہے؟ آپ کی نیت، آپ کی دل کے اندر کوئی اس کی اصلاح کی جذبات ہے، یا آپ بد نظری اس لیے کرتے ہیں تاکہ میں بد نظری کر لوں اور اس کے ذریعے سے جس کی میں بد نظری کی طرف میں متوجہ ہوں اس کی کوئی اصلاح ہو جائے، یہی نیت ہو، تو لہٰذا بد نظری کو حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، اور اسی طرح باتیں کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، جائز نہیں ہے۔ نیت کے حوالے سے ایک نیت جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی بات ہے کہ مثلا میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا سکوں کہ یہاں پر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اور یہاں پر بھی ایک آدمی کھڑا ہے، وہ 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہے، یہ دونوں کی 4 رکعت ہے، لیکن اس آدمی کی نیت جو ہے نفل کی ہے، اور یہاں پر جو کھڑا ہے اس کی نیت جو ہے نا یہ واجب فرض کی نیت ہے، تو بہرحال دونوں 4 رکعت ہے، اور نیت کی وجہ سے اس کی جو حیثیت تھی وہ الگ، اور اس آدمی کی جو حیثیت تھی نماز کی وہ ایک الگ۔ اسی طرح نیت کی وجہ سے ایک چیز کبھی کبھی حلال ہو جاتی ہے اور ایک حرام ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک دوائی ہے، یا مثلا ایک حرام چیز کی نشہ جو ہے مثلا جائز نہیں ہے، نشہ کیا ہے؟ حرام ہے، چرس جس نے پی لی
تو یہ حرام کام ہے۔ اسی طرح جب ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تو پہلے اس کے لیے نشہ کی ترتیب بنا دیتے ہیں، پھر آپریشن کرتا ہے، تو یہاں پر یہ آپریشن کرنا جائز ہے۔ اس کے اندر نیت کیا ہے؟ نیت یہی ہے کہ یہاں پر اصلاح جسم کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کچھ تکلیف نہ ہو۔ لیکن اگر یہ نہ ہو اور سرور کے لیے ہو اور مزے کے لیے نشہ کرنا ہو تو پھر وہاں پر حرام، اور یہاں پر ہو تو پھر یہ جائز ہے، کیونکہ دونوں کی نوعیت الگ ہے۔ ایک میں نیت یہ ہے کہ اس کو آسانی سے اس کی جسم کی اصلاح ہو سکے، اور ایک کے اندر نیت یہ ہے کہ سرور زندگی حاصل ہو اور کچھ مزے کی زندگی حاصل ہو، بذا میں خود یا بذا میں ان کی۔ بہرحال نیت یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کو نیک بنا دے اور نیت ہماری صحیح کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔